الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اتحاد سیریز چل رہی ہے اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف فرقوں میں جو اختلافات ہیں اس کو منیمائز کس طرح کیا جائے۔ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی فرقے متحد ہو جائیں، اسلام کو میں فرقوں کی گنجائش نہیں، اس طرح کی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی اس کا اصول ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، اس پر جب تک کام نہیں ہوگا تو اس طرح اتحاد نہیں ہوتا۔ اور اتحاد کا یہ ہے کہ آپ اپنے فرقے پہ رہتے ہوئے دوسرے فرقے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ تو آج میں امکان کے اور امتناع کس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ یہ ایک پرانا مسئلہ ہے کہ باری تعالیٰ کس پر قادر ہے کہ نہیں ہے۔ جو لوگ اسے محال بالذات کہتے ہیں کس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس پر قادر نہیں ہے، اور سلسلہ خرابادی اس میں ان کا موقف یہی ہے، اور شاہ اسماعیل شہید اور اہل سنت دیوبند کا یہ موقف ہے کہ اللہ کس پر قادر ہے، وہ اسے ممکن بالذات کہتے ہیں۔ میں محال بالذات کے لیے محال عقلی اور ممکن بالذات کے لیے ممکن عقلی کی اصطلاح استعمال کروں گا۔ یہ نرم اصطلاح ہیں، وہ سخت اصطلاح ہیں، تو تھوڑا نرمی کے ساتھ بات کرنے۔ دیکھیں جی، میرا یہ موقف ہے کہ اتحاد کے لیے اب جو لوگ کس کو محال بالذات یا محال عقلی کہتے ہیں، وہ ایک دم دوسرے فریق کا موقف نہیں سننا چاہتے ہیں، اور اگر دوسرا فریق جو ہے وہ جو ممکن بالذات کہتا ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو فتاوا ایک دوسرے کے خلاف دینے سے بہت بہتر ہے کہ کچھ غور و فکر کر کے کوئی گنجائش نکالی جائے دونوں کے لیے۔ تو میرا اپنی تجویز ہے، اور یہ ہر فرقے میں کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں دوسرے فرقے کے لیے اور معتدل مزاج ہوتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میری تجویز کو غور کریں کہ اس پر جب وہ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ نکلے، اور راہ نکلے گی تو پھر اتحاد کی گنجائش بنے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتحاد لاجیکل بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ جذباتی بنیاد پہ جو اتحاد ہوتا ہے وہ جذبات کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لاجک جو ہے وہ غیر جذباتی چیز ہے اور وہ دائمی ہے۔ اسی طرح جو کرٹیسزم ہے یہ مکتفی بالذات یعنی سیلف سفیشینٹ علم ہے، یہ مواد کا محتاج نہیں ہوتا ہے جس پہ کرٹیسائز کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں دائمی ہوتی ہیں، لاجک بھی ایسی چیز ہے۔ تو دیکھیں میرے حساب سے اگر غور کیا جائے تو 4 جگہ پر کم از کم سلسلہ خیرآبادی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کون سی بات یہ کہ فی ذات الباری یہ محال بالذات ہے یا ممتنع بالذات، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے قیام القذب بذات الباری، یہ بھی محال بالذات ہے۔ تیسری بات ہے قیام القذب علی ذات الباری، یہ بھی محال بالذات ہے۔ اور چوتھا یہ کہ قذب کا عین ذات باری ہو جانا، یہ بھی محال بالذات ہے۔ یہ 4 مواقع پر جو سلسلہ خرابادی ہیں ان کو یہ 4 محالل یعنی کہ محل جو کا جمع محالل میں نے استعمال کر لیا ہے، تو ان 4 محالل پہ سلسلہ خرابادی بالکل ٹھیک کریں کہ ممتنع بالذات ہے۔ لیکن 2 محالل پر اہل سنت دیوبند کا موقف یا شاہ اسماعیل کا موقف بھی ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو کلام نفسی ہے اور ایک کلام لفظی ہے۔ جو کلام لفظی ہے یہ حادث ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ حادث غیر اللہ ہوتا ہے اور اللہ غیر حادث ہوتا ہے۔ تو کذب علی کلام لفظی یہ کذب علی غیر اللہ ہے، اور یہاں پر کذب کو آپ محال بالغیر مان سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں پر ان کی بات ٹھیک ہے۔ 4 پہ یہ اور ایک اور محل ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کلام لفظی کو بھی قدیم مانتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کہا جائے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ جو صدق اور کذب ہیں یہ جو ہے یہ صفات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ کلام لفظی کا جو صدق ہے وہ صدق ذات باری سے مختلف چیز ہے، اور یہ صفت فعلی ہے اور یہ غیر اللہ ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک توجیہ کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک مثال ہمارے علماء میں رہ چکی ہے کہ کسی نے کہا کہ خبر قدیم جو ہے ماضی کی، اگر اس کو مان لیا جائے کہ خبر ماضی قدیم ہے تو کذب لازم آئے گا، کیونکہ ازل سے پہلے ایٹرنیٹی سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صدق کا مسئلہ ہے، یہ زمانے سے تعلق کے بعد ہوتا ہے، زمانے وہ تو کلام لفظی لازمہ ہے۔ تو اس لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ کس سے تعلق محال بالغیر ہے اور صدق سے تعلق واجب بغیر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر میں کنکلوژن دے دیتا ہوں کہ اس بارے میں تمام فرق ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں بلکہ اتحاد کر کے رہیں۔ اور یہ میرا جو اس بارے میں نیوٹرل ایک تجزیہ ہے کہ 4 جگہ پر یہ ٹھیک کریں سلسلہ خیرآبادی، اور 2 جگہ پر اہل سنت دیوبند ٹھیک کریں۔ تو یہ بات دیکھ لیں۔ اور آخری پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی ضد پر آ جائے اور کہے کہ نہیں میں ان 4 جگہ پر میں نہیں مانتا یا میں ان 2 جگہ پہ نہیں مانتا، تو پھر اس کا تو میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں طرح کے معتدل حضرات آ جائے تو 4 جگہ پر ان کی بات ٹھیک ہے، 2 جگہ پر ان کی بات ٹھیک ہے۔ بس ہم یہ توجیہ کریں گے کہ اکابرین کا جو اختلاف ہوا تھا وہ ایک دوسرے کی باتیں نہیں سمجھ سکے، وہ ان 2 جگہ کی بات کر رہے تھے اور وہ ان 4 جگہ کی بات کر رہے تھے۔ تو اس طرح ایک اتحاد بن جائے گا اور ایک بہت پرانا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا یہ کریں کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ جزاک اللہ۔